السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید ہے کہ سب خیر آفیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک درخواست کی جاتی ہے کہ جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیوز اپلوڈ ہو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا واقعہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کی شان میں ہے کہ ولی اللہ کیسے بنے اور اللہ کے دوست کیسے بنے۔ ان کے بارے میں بہت مشہور واقعہ ہے، چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ یہ کہ ایک شاہی پہلوان تھے اور بہت بہادر آدمی تھے اور بہت دلیر آدمی تھے۔ بہت بڑے بڑے مقابلوں میں حصہ لیتے تھے۔ جو لڑائیوں کے مقابلے چلتے تھے پہلے زمانے میں، گزشتہ زمانوں کے اندر، ان لڑائی کے مقابلوں کے اندر وہ حصہ لیتے تھے اور مقابلہ جیت کر آتے تھے اور انعامات وصول کر کے لے کے آتے تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ ہے کوئی جو جنید بغدادی سے مقابلہ کر سکے؟ کوئی بھی آگے نہیں آیا۔ سب کو یہ بات معلوم تھی، سب کے علم میں یہ بات تھی کہ جنید بغدادی سے مقابلہ کرنا تو محال ہے اور ناممکن ہے۔ کوئی بھی آگے نہیں آیا، لیکن ایک نڈھال فقیر جو 4-5 دن کا بھوکا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ شخص آگے آیا اور کہنے لگا میں وہ شخص ہوں جو جنید بغدادی کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ تو جنید بغدادی کا مقابلہ کرے گا؟ جنید بغدادی کا مقام و مرتبہ تجھے نہیں پتا؟ تو نے یہ نہیں سنا کہ وہ بہادر آدمی ہے اور ان سے مقابلہ کرنا تو محال، ناممکن ہے، اور ان سے تو ہم بھی بڑے بڑے پہلوان بھی ان کے سامنے جب بچے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، اس فقیر نے کہا جبھی تو میں مقابلہ کرنے آیا ہوں میدان میں۔ خیر، ایک وقت تاریخ مقرر ہو گئی اور مقررہ تاریخ پر دونوں میدان میں آ گئے۔ اس فقیر نے جنید بغدادی سے کہا کہ اے جنید، مجھے یہ بات معلوم ہے کہ میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تجھے ہرا نہیں سکتا، میں تجھ سے جیت نہیں سکتا، میں تجھے زمین پر گرا نہیں سکتا، لیکن میں 4-5 دن کا بھوکا ہوں اور مجھے کھانے کی اشد ضرورت ہے، اور میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، ان کے خاندان میں سے ہوں، لہذا ان کی عزت رکھتے ہوئے آج آپ ہار جائیے اور میرے گرانے پر آپ زمین پر گر جائیے۔ لہذا مقابلہ شروع ہو گیا۔ شروع میں تو جنید بغدادی نے زور لگایا تاکہ لوگوں کو یہ شک نہ ہو، پھر بعد میں جنید بغدادی تھوڑے ہلکے ہو گئے اور اس شخص نے اپنا زور لگایا اور جنید بغدادی کو زمین پر گرا دیا اور زمین پر لٹا دیا۔ سارے لوگ پریشان، حیران و پریشان ہو گئے، اور جو شاہی بادشاہ تھا وہ بھی حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ خیر، جنید بغدادی رحمہ اللہ وہاں سے چلے گئے اور رات کو جب اپنے بستر پر لیٹے تو خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جنید، تو میری وجہ سے آج ہار گیا اور تو نے میرے خاندان کے شخص کی بھوک مٹا دی، تو تجھے مبارک ہو اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے ولی اللہ بنا دیا اور اللہ نے تجھے اپنا دوست بنا لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر آخر میں جنید بغدادی رحمہ اللہ سے اتنے کام لیے کہ وہ دین کی اشاعت و بلندی کا سبب بن گئے اور دین کے پھیلنے کا ایک ذریعہ بن گئے، ایک سبب بن گئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کے لیے ہمیشہ نہیں جینا چاہیے، ہمیں دوسروں کے لیے بھی جینا چاہیے۔ اور میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ اپنے آپ کے لیے تو جیتے ہیں ہم لوگ، کبھی دوسروں کے لیے جی کر دیکھو کتنا مزہ آتا ہے۔ اور ہمیشہ اپنے آپ کو آگے نہیں رکھو، کبھی دوسروں کو بھی موقع دو، دوسروں کو بھی آگے رکھنے کا موقع دو اور ان کو بھی مقدم کرو کہ آپ بھی کوئی چیز ہو، ان کو سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع دیجیے اور لوگوں کا ساتھ دیجیے، آپس میں مل جل کر رہیے اور خوشیاں بانٹیں، محبتیں بانٹیں۔ یہی اس واقعے کا ایک سبق ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیں، اور ہمارے چینل اسلامک وے پروڈکشن کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔